الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وہی جہاں ہے تیرا جسے کرے تو پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جسے کرے تو پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی عزت کے لائق میرے اساتذہ کرام اور اس گلشن محمدیہ کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج میں جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علم کی فضیلت۔ سامعین محترم، علم کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان فوائد میں سے یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ عالم کا غیر عالم کے دل کے اندر رعب، ہیبت اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ وہ عالم کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، اس کی توقیر کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے جیسے رب الجلال والاکرام نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب کائنات فرما دیجئے عالم اور غیر عالم کے اندر یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہی وجہ ہے کہ بندے کے پاس علم ہو وہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اسی کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اسی کی دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ آئیے علم کی کتنی فضیلت ہے، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ شام کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا لمبا سفر کر کے، دور دراز سے آیا اور کہنے لگا، اور سیدنا کثیر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک صحابی رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اور آیا کہنے لگا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنے دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، میں صرف اور صرف علم کی خاطر آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میرا اور کوئی مشن نہیں ہے، مجھے اور کوئی غرض نہیں، میں صرف اور صرف علم کی خاطر اتنی دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں، میرا اور کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، میں آپ سے حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محبوب کائنات کے امام سے آپ حدیثیں نقل کرتے ہیں، میں سننے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی حدیث سنائیے، میں بھی حدیث کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے بھی ایک حدیث سنا دیجئے۔ ابو درداء فرماتے ہیں پھر بیٹھ جیجئے، مجھ سے حدیث سن لے۔ بیٹھ گئے، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ دیکھیے علم کی فضیلت۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا جو بندہ دور دراز سے سفر کر کے آئے، لمبا سفر کر کے آئے یا مختصر سفر ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو اور اسے کوئی غرض نہ ہو، صرف اور صرف علم کی خاطر آئے، اللہ کی رضا کی خاطر آئے، رب کائنات سرور کائنات نے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے اندر جو بھی چیز ہے یعنی فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور زمین والے جتنے بھی جن و انس، جتنے بھی حیوانات اور جتنے بھی زمین کے اوپر رہنے والے ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا سمندر کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی اس طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے علم کی فضیلت۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نورانی ملائکہ اس کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا تھا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ رب تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ رب تعالیٰ محبت کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ رب تعالیٰ چاہت کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اس بندے کو دین عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا
اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر میں چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے ہے فزوتن وہ نظارہ۔ اگر تو چاہے تو دھل سکتا ہے یہ داغ زندگی، اگر تو چاہے تو دھل سکتا ہے یہ داغ زندگی، خود بخود روشن نہیں ہوتا چراغ زندگی، خود بخود روشن نہیں ہوتا چراغ زندگی۔ حضرات تیزی وقار گھر میں بیٹھے رہے، کہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کام بھی کرتا رہوں، اپنے خواہشات نفس کے مطابق آرام و سکون میں رہوں، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ آئے، اور میں بہت بڑا عالم ہی بن جاؤں، مجھے دین بھی آ جائے، سمجھ آ جائے، علم کی فضیلت بھی سمجھ آ جائے، مجھے تکلیف بھی نہ ملے۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خود بخود روشن نہیں ہوتا چراغ زندگی، خود بخود روشن نہیں ہوتا چراغ زندگی۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔